بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جعفر بھائی، یہ تو سندی بحث بھی ہو گئی، یعنی کتابوں کے حوالے سے اور آباد کی توثیق کے حوالے سے بھی، یعنی آپ نے ایک تفصیلی گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ اب رہ جاتی ہے کتاب سلیب، یعنی مثلاً جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس پر ہم کس طرح سے یعنی کہ اعتماد کر سکتے ہیں؟ اس کے مطابقات اور شواہد کیا دیگر کتب میں ہے یا وہ صرف منفرد ہیں جو اس کے اندر چیزیں بیان ہوئی ہیں، یعنی اس کے اوپر ہم اعتماد کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ مثلاً جو اس کے اندر روایات جو موجود ہے سلیب کی کتاب میں، اس حوالے سے بھی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے عابد بھائی، جیسے ہم نے پہلے گزارش کی کہ کتاب کے اس بات کے لیے جو ایک عوام میں ایک تاثر ہے اہل سنت میں کہ وہ کہتے ہیں ہم سے لے کے مؤلف تک کی سند دیکھی جائے گی، تو میں نے بتایا کہ ان کے ہاں یہ اصول نہیں ہے محدثین میں، وہ اس طریقے سے کتاب کو نہیں قبول کر رہے ہوتے جس طریقے سے عام میں مشہور ہو گیا۔ جب نے حافظ زبیر علیہ صاحب نے کہا انصاب الاسٹاف ثابت نہیں ہے سندن، تو انہوں نے کہا بس اب تو یہی ساری بحث چلی گئی۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر سندن تو حافظ زبیر علیہ صاحب نے بھی کئی کتابوں میں لکھا ہے کہ راوی مجہول تھے مگر ان کتابوں کو تسلیم کیا کسی قاعدے اور قانون کے تحت، ظاہر محدث قاعدے قانون لگاتے ہیں، تو لہٰذا یہ وہاں نہیں۔ اسی طرح جب یہ سندن بحث کی جاتی ہے تو جب بھی آپ کوئی بات کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ فوراً کہتا ہے اچھا پھر اس کی سند کہاں ہے، اس کی سند کی صحت کا حکم کہاں ہے؟ یہ جانے بغیر کہ کون سے معاملات ہیں جہاں سند کی ضرورت پڑتی ہے اور کون سے معاملات ہیں جہاں سند کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، محدثین کو دیکھا جائے گا نا۔ دیکھیں اصول میں نے نہیں وضع کرنے ہیں کہ میں آج نئے اصول بنا دوں اور میں یہ کہنے لگ پڑوں کہ یہ اصول اگر یہاں لگا تو پھر سب جگہ، یہ تو قیاس ہوتا ہے، میں قیاس آرائیاں کر دوں۔ محدثین بہتر جانتے ہیں جنہوں نے اصول بنائے ہیں نا، انہوں نے قیاس کرنا ہوتا تو کر لیتے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا جمہور محدثین کہتے کیا ہیں اس بارے میں، کہ جو بھی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ سند پر میں نے تحقیق کرنی ہے، اور سند کا اصول کون سا لگانا ہے؟ وہ جو میں حدیث کی عنوان میں لگاتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے میرے سامنے ہم ایک کتاب ہے جو کہ تشیع سے متعلق بھی بحث ہے، تو پہلے میں تشیع کا ایک حوالہ دے دیتا ہوں۔ البدایۃ فی علم الدرایا، یہ میرے سامنے کتاب ہے، شہید افسانی کی کتاب ہے۔ یہ اسی علم رجال کے عنوان پر کتاب لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 25 کے اندر جا کر وہ فرماتے ہیں ضعیف روایت کا حکم کیا ہے، جو روایت ضعیف ہو جاتی ہے سندن اس کا کیا حکم ہے؟ وہ فرماتے ہیں وجوز الاکثر العمل به فی نحو القصص والمواعظ وفضائل الاعمال لا فی احکام الحلال والحرام وهو حسن۔ یہ بات صحیح ہے، حیث لا یبلغ الضعف حد الوضع۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روایت سندن ضعیف ہو جاتی ہے تو جمہور کس چیز کے قائل ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر وہ اس میں قصص بیان ہوئے یعنی کوئی تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں، اگر اس میں کوئی وعظ و نصیحت کی باتیں بیان ہوئی ہیں، اگر اس میں اعمال کے کچھ فضائل بیان ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، اس کو قبول کیا جائے گا، اس کو ہم لے لیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جن چیزوں کی اصل ثابت ہوتی ہے تو ان کی فرم میں اگر کوئی چیز آئی ہوئی ہے اور وہ آپ کے کسی مسلمات کے خلاف نہیں ہے یا کسی کی جو قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس ذوف کا کوئی ہم پرواہ نہیں کریں گے، ہم اس کو لے لیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ قول حسن ہے۔
ہاں وہ ذوف اس درجے کا نہیں ہو کہ بالکل وہ من گھڑت ہو، وہ ظاہر تشخیص کی جاتی ہے، متن کو دیکھ کے آپ تشخیص کر لیں گے. تو لہٰذا یہ سند کا معاملہ ہر جگہ نہیں آتا. اگر کوئی تاریخی بحثیں آ جاتی ہیں، فضائل اعمال میں کوئی بحثیں آ جاتی ہیں، وعظ و نصیحت میں کوئی بحثیں آ جاتی ہیں، تو اس کے اندر یہ سندی بحثیں نہیں ہوتی. وہ حلال و حرام جو فقہ کے مسائل ہوتے ہیں اور اعتقادات ہوتے ہیں ان میں یہ بحثیں کی جاتی ہیں. یہ ان معاملات میں بحثیں نہیں کی جاتی ہیں. جیسے میرے سامنے ایک کتاب ہے مثلا نہج البلاغہ، اس کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ آیت اللہ سید العلماء علی نقوی صاحب نے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو مرسلات روایتیں ہوتی ہیں، جو مرسل روایتیں ہوتی ہیں جن کی سندیں بیان نہیں ہوتی، تو مواعظ اور تواریخ کا ذکر نہیں جس میں عقیدہ اور عمل ایسی اہمیت نہیں ہے. یعنی کہ عقیدہ اور عمل میں تو مرسل روایت کو آپ پیش نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مواعظ ہو اور اگر تاریخ کے کوئی مسئلے ہوں تو اس میں اگر مرسل روایت بھی آ جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس روایت کے خلاف کوئی چیز ہمارے پاس دلیل نہیں پائی جاتی تو ہم اس روایت کو قبول کر لیں گے. یہ میں نے آپ کو شیعہ کا دے دیا. اب کوئی سوچے کہ شیعہ نے تو بڑا ہی اصول بنایا، تو یہ کیسا اصول بنا دیا یا کوئی کمزور اصول بنا دیا. اب میں آپ کو ایک تعارف کرواتا ہوں اہل سنت کی طرف کہ آیا اہل سنت میں بھی یہ قانون ہے یا نہیں ہے. یہ میرے سامنے کتاب ہے احادیث ضعیفہ کی استدلالی حیثیت، مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی. یہ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے، تو اس میں وہ اقوال نقل کرتے ہیں. وہ صفحہ نمبر 41 پر جا کر لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیسرا مذہب یہ ہے. یعنی ابھی اہل سنت کے عالم دین ہے اور ابھی اہل سنت کا منہج بیان ہو رہا ہے، وہ شیعہ کا میں نے بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں ضعیف روایت کے بارے میں تیسرا منہج کیا ہے. کتاب کا نام ہی یہ ہے کہ حدیث ضعیف کی استدلالی حیثیت. وہ کہتے ہیں تیسرا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ فضائل اعمال اور مواعظ اور قصص اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے. وہی جو میں نے شیخ ثانی کا قول پڑھا، یہ آیت اللہ سید العلماء کا قول پڑھا، وہ کہتے ہیں جائز ہے. اس کے ضعف کے بیان کرنے میں تساہل سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، لیکن عقائد اور حلال و حرام کے احکام میں ضعیف حدیث پر عمل جائز نہیں ہے. وہی جو سیم وہ بات میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حلال و حرام کا مسئلہ فقہ کا یا عقائد اس میں نہیں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے تاریخی واقعات بیان ہو رہے ہیں، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی، اب آپ کہیں کہ یہ مفتی شعیب صاحب ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، تو کون ان کو جانتا ہے، تو کون ان کو مانتا ہے. نہیں، یہ وہ استدلال کر رہے ہیں، وہ فقہا کے حوالے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خطیب بغدادی نے، محدث ہے اہل سنت کے، خطیب بغدادی نے ایک پوری فصل قائم کی ہے، اور فصل کا انہوں نے نام ہی یہ رکھا ہے کہ جو فضائل اعمال ہیں اس میں تو ہم شدت نہیں کرتے ہیں روایتوں کی سند کے بحث میں، لیکن جو احکام ہے، جو فقہ کے مسائل ہے، اس میں ہم شدت سے اس سند کو پرکھتے ہیں، لیکن فضائل اعمال میں ہم نہیں پرکھتے ہیں. اس طرح وہ کہتے ہیں سفیان الثوری بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو حلال اور حرام کے مسئلے ہیں وہ تو ہم بہت زیادہ یعنی کہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اس میں کوئی زیادتی یا کمی نہ ہو جائے، لیکن جو اس کے علاوہ مسئلے ہوتے ہیں اس میں ہم اس چیز کی پرواہ اتنی نہیں کرتے سختی کے ساتھ. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ جو حلال اور حرام کی چیزیں بیان ہوں گی، سنن اور احکام کی چیزیں بیان ہوں گی، اس میں ہم شدت کرتے ہیں، متشدد ہیں، اس کی سندوں کو ہم دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں. لیکن اگر فضائل اعمال میں کوئی چیز بیان ہو جاتی ہے تو اس میں ہم تساہل کرتے ہیں، اس کی سند میں ہم اس شدت سے اس کو نہیں پرکھ رہے ہوتے، ہم اس میں تساہل کرتے ہیں. اسی طرح وہ ابو زکریہ عمری کا قول لکھتے ہیں، پھر ابن صلاح کا قول لکھتے ہیں، پھر ابن حجر کا قول لکھتے ہیں. یعنی ابن حجر، ابن صلاح، احمد بن حنبل، ابو زکریہ اور یہ جو ہے خطیب بغدادی، یہ یعنی متفقہ شخصیات ہیں اہل سنت میں. کوئی بریلوی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، ان میں متفقہ شخصیات ہیں، یہ محدثین ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح تشدد نہیں کرتے. آخر میں یہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں فقہائے حنفیہ کے نزدیک بھی یہی قول راجح ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہی قول راجح ہے کہ ہم جو مواعظ ہوتے ہیں اور جو فضائل اعمال ہوتے ہیں اور جو تاریخ بیان ہوتی ہے تو اس میں ہم سند میں اتنا تشدد نہیں کرتے ہیں. وہ جو احکام میں اور عقائد کے معاملات میں ہم کرتے ہیں وہ اس میں ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے. اس طرح دیکھیں، یہ کتاب ہے جاء الحق، یہ ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی. ظاہر مسلک کے بریلوی میں یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 4
79 نمبر صفحہ ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ پہلی دو قسمیں یعنی صحیح اور حسن احکام اور فضائل سب میں معتبر ہے، جن جو روایت سند حسن ہو جاتی ہے صحیح ہو جاتی ہے وہ تو سب میں معتبر ہے، لیکن حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے، یعنی ضعیف ہے لیکن فضائل میں معتبر ہے، احکام میں معتبر نہیں ہے، یعنی اس سے حلال و حرام ثابت نہیں ہوں گے، ہاں اعمال یا کسی شخص کی عظمت اور فضیلت ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ کانسیپٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ شیعہ ہو یا سنی، ان میں کانسیپٹ یہ نہیں کہ کچھ بھی آپ نے بیان کیا تو آپ نے کہا نہیں، وہ جو حدیثوں میں حلال و حرام کے اندر یا عقائد کے اندر جب حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم جس تشدد کے ساتھ سند کو دیکھتے ہیں ہم بالکل اسی طریقے سے سند کو پرکھیں گے، نہیں، ان کے الگ احکام ہیں۔ آج کل بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہماری جو تاریخ ہے نا اس کو تو یکسر نظر انداز کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ سند کا وہ کرائٹیریا جو حدیث میں ہے وہ ادھر لاگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ محدثین، یہ جو کتاب سلام ہے میں نے اس کو پڑھا ہے، یہ تاریخی نوعیت کی کتاب ہے جی، تاریخی واقعات ہیں اس میں، تاریخی واقعات، تاریخی واقعات ہیں، یا فضائل کے بارے میں چیزیں بیان ہوئی ہیں، تاریخی واقعات، کچھ نصیحتیں بیان ہوئی ہیں، تو اس میں تو آپ کو سند کو اتنا ضرورت بھی نہیں، وہ اس کو متن ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کی تاریخی مسلمات کے مطابق کے حوالے دیے جو فضائل میں اور اعمال میں جو ہے وہ سند میں اتنی شدت نہیں ہے۔ جی، یعنی میں نے آپ کو دیوبند کا حوالہ دے دیا، جی وہ جو مفتی شعیب صاحب تھے، یہ بریلویوں کا حوالہ دے دیا، اہل حدیث کے حوالے آپ کو دے دیے، وہ جتنے بھی امام احمد بن حنبل ہے، اور اس میں ایڈ کرتے ہیں ضمن یہ تو اس وقت یہ تشدد جو ہے نا یہ تو مولانا صاحب انجینئر مرزا کی مولانا صاحب کو چلے گئے وہ تو مسلسل یہ پیدا کر رہے ہیں، وہ تاریخ کو مسلسل اگنور کر رہے ہیں۔ اچھا اس بارے میں ایک اور چیز گزارش کر دوں، ایک دیکھیں مستدرک الحاکم کتاب کے اندر وہ روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن مہدی وہ فرماتے تھے کہ حلال و حرام کے متعلق احادیث میں بہت زیادہ چھان بین کرتے مگر دیگر معاملات میں وہ سختی نہیں کرتے تھے، یعنی جو حلال و حرام میں حدیثیں آئیں گی اس میں سختی کرتے ہیں، لیکن جو دیگر معاملات وہ یہی معاملات وہ جو واقعات تاریخ کے کچھ بیان ہو جائیں گے، فضائل بیان، وہ اس میں اتنی چھان بین نہیں کرتے تھے۔ دلائل النبوہ للبہقی، یہ سب مشترکہ ہے نا، یہ علماء ان کے مشترکہ علماء ہیں اہل سنت ہیں، وہ وہاں لکھتے ہیں کہ اخبار کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جو خبریں ہم تک پہنچتی ہیں ان کی 3 قسمیں۔ دوسری قسم کیا لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیء الحفظ، یعنی کمزور یادداشت والا آدمی، کثیر الخطا، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا آدمی، مجہول کی روایات، یعنی ایون مجہول ہے، احکام شریعہ میں مستعمل نہیں، شریعت کا جو حکم آئے گا نا حلال و حرام اس میں ہم نہیں ان کو لیتے ہیں۔ کبھی ایسی روایات دعاؤں، ترغیب و ترہیب میں، تفسیر اور تشریح میں اور مغازی میں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی جن کے ساتھ شرعی حکم کا تعلق نہ ہو۔ مغازی میں تو ساری جو تاریخی آپ کی کیا تاریخ، جی صحیح بات ہے، دعائیں آپ کے پاس آ گئی، ترغیب و ترہیب آ گئی تفسیر و تشریح میں، اور مغازی کے اندر آپ لے آتے کیونکہ اس میں وہ شرعی حکم بیان نہیں ہو، حلال اور حرام تو ہم وہ شدت نہیں کرتے ہیں۔ العرف الضیاء شرح مقدمہ ابن صلاح مفتی عبداللہ معروفی صاحب نے لکھا، وہ اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 552 پر کہ محدثین کے نزدیک موضوع کے علاوہ ضعیف الاسناد حدیث مواعظ، قصص، فضائل اعمال، ترغیب و ترہیب میں جائز ہیں، اور پھر آگے وہ منہج لکھتے ہیں محدثین، یعنی میں ان کا ایک اور نقل کر رہا ہوں، آگے انہوں نے باقاعدہ منہج لکھے ہیں کہ ہمارے محدثین کا یہی منہج تھا کہ ہم مواعظ میں، یعنی واعظ و نصیحت کے جو مسئلے ہوتے ہیں، قصص میں یہ جو واقعات ہم تاریخی بیان کرتے ہیں، فضائل اعمال میں کہ یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب مل جائے گا، ترغیب و ترہیب میں کہ لوگوں کو ہم ترغیب دینے کے لیے جو کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں روایتیں، وہ کہتے ہیں اس میں سند کے تشدد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس میں حافظ زبیر بھی بڑی شدت ہے۔ اب جیسے آپ نے فرمایا حافظ زبیر صاحب تو چونکہ متشدد تھے نا، ان کا جو منہج ہے نا، دیکھیں امام البانی دنیا ان کو جانتی ہے، امام البانی کو دنیا جانتی ہے، امام البانی نے جو صحیح سیرت النبی لکھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے لکھی ہے ابن کثیر کی روایتوں کو، وہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں صحیح کون کون سی ہیں، اس میں وہ ایسی روایتیں لائے ہیں جو مرسل بھی ہیں منقطع بھی ہیں، لیکن وہ اس کو لے آئے، یہ لکھ صحیح رہے ہیں لیکن مرسل منقطع روایتوں کو وہ لے آئے ہیں، اس میں قبول کیے، سیرت ہے نا، وہ احکام تو نہیں بیان ہو رہے ہیں نا۔ اچھا اب آپ نے جیسے بات کیا کہ انجینئر صاحب کے اور مولوی اسحاق صاحب کے چاہنے والوں کا تشدد، یہ تو کافی ہوا انہوں نے کریٹ کر دی۔ لطف کی بات کہ جتنے بھی لوگ یہ مولوی اسحاق صاحب کے چاہنے والے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چاہنے والے ہیں، یہ ان دونوں سے پہلے سید ابو العلا مودودی کے چاہنے والے ہیں،
یہی بات ہے. وہ اور زیادہ شدت کرتے ہیں تاریخ، یہ انہیں کی چاہنے والے ہیں. انہیں کی جانب. انہوں نے کتاب لکھی خلافت و ملوکیت. جی بالکل، پورا سا ایک چیپٹر لکھا ہے اس بات. ایک تو ہے کہ ایک انہوں نے شروع میں تاریخی روایتیں بیان کی، تو ہم کہیں گے وہ کس عنوان میں کی. انہوں نے تو مستقل باب لکھا ہے اور انہوں نے محدثین کے حوالے دیے ہیں. انہوں نے کہا فلاں فلاں فلاں، جیسے انہوں نے لکھا کلبی، جیسے انہوں نے لکھا مثلاً واقدی، اسی طرح انہوں نے دیگر راویوں کے جب نام لکھے انہوں نے کہا یہ سارے راوی حدیث میں متروک ہیں اور تاریخ میں ہمارے امام ہیں. ان کا تاریخ ہم ان سے لیتے ہیں. واقعی تو بہت بڑا مورخ ہے، مورخ ہے امام، اس کو مانے. اور خود اہل سنت نے یہ لکھا ہے، یعنی یہ نہیں کہ مودودی صاحب نے. اس کو کریکٹ کرتے ہیں طبقات اتنے صاف ساری واقعی سے انہیں سے ہے نا کاتب. دیکھیں یہ خود یعنی حافظ ابن کثیر محدث تھے، تاریخ کی کتاب لکھی ہے، تو آپ ان کی کتاب کو پڑھ لیں. تو انہوں نے صحیح سندوں کا اہتمام کیا کہ وہ جو حدیث میں شرائط ہوتی ہے نہیں، انہوں نے واقدی اور کلبی سے اپنی تاریخ کو بھر دیا. کیوں بھرا؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ معتبر ہے یا نہیں. یہ تاریخ تو پہلے بھی لکھی جا چکی تھی نا، وہ لکھ کیوں رہے ہیں؟ اور وہ اوپر عنوان باندھتے ہیں کسی جگہ، جیسے کربلا کے واقعات انہوں نے بیان کیے تو اوپر عنوان باندھا کہ بھائی میں شیعوں سے یہ روایتیں نہیں لے رہا ہوں، جھوٹوں سے یہ روایتیں نہیں لے رہا ہوں، میں صحیح روایتیں لکھ رہا ہوں، میں یہ روایتیں وہ اوپر پورے کلمات باندھنے کے بعد نیچے پھر واقدی کی روایتیں لے کے آئے ہیں، کلبی کی روایتیں لے کے آئے، دیگر لوگوں کی روایتیں لے کے آئے ہیں. تبریغ کا مقدمہ یہی ہے کہ تبریغ میں جو صحیح تاریخ انہوں نے اپنے حساب سے تو صحیح تاریخ نقل کی ہے. جی لکھا انہوں نے خود یعنی کہ جو صحیح روایتیں ہیں یعنی ان تاریخ میں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے محدثین نے یہ کہا ہے کہ آپ تاریخ کے مسئلے میں واقدی سے مستغنی نہیں ہو سکتے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لکھیں تاریخ اور آپ کے میں واقدی کو نہیں مانتا، چھوڑ دو اس کو. انہوں نے کہا حدیث میں ہے متروک ہے، تاریخ میں نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے فرمایا جیسے مولانا اسحاق صاحب ہیں، بظاہر تو جب کوئی روایت ان کے سامنے آتی ہے جو انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کچھ مسئلہ ہے، یعنی ان کے اپنے موقف کے خلاف، وہ تو بڑے تشدد کرتے ہیں کہ سند کہاں ہے دکھاؤ. لیکن خود آپ جب ان کی تقریر کو سنیں، ان کی جو کتابیں خطبات چھپ رہے ہیں، آپ ان کو اگر پڑھیں، نہیں وہ تو دیکھیں نا مولانا کوئی اہتمام نہیں ہے. مولانا صاحب نے سب روایتوں سے استدلال ہے. سیدہ کی شہادت پر ایک اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا. جی ادھر یزید کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ رگڑا دیتے ہیں. تو بھائی ادھر اگر صحیح سند نہیں ہے آپ کے نزدیک، تاریخی واقعہ ہے نا. جی 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 تو یزید میں تاریخی واقعہ ہے تو پھر ادھر کہاں ہے سند؟ ان کے آپ ابھی بھی خطبات سن لیں یا ان کی جو خطبات چھپے ہیں ان کو آپ اگر پڑھ لیں تو انہوں نے یہ جو مواعظ میں اور تواریخ میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہ کتنا سندوں کا اہتمام کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرتے، سب ہمارے لے کے آتے ہیں. خود انجینئر صاحب نے یہ جو اپنا آرٹیکل لکھا ہوا ہے یہ صحیح الاسناد احادیثوں والا، اس میں خود ان سے سوال کیا گیا کہ بھائی علماء تو آپ کو جواب دے رہے ہیں، اس میں تو آپ نے ضعیف حدیثیں لکھی ہیں. وہ کہتے کوئی بات نہیں، پھر کوئی نہ کوئی تو اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں. ہاں جو اصل حدیثیں تھیں جن پر انہوں نے مقدمہ کھڑا ہے وہ تو صحیح بخاری مسلم کی ہیں. وہ خود جانتے ہیں کہ ان کے اپنے اصول پر کتنی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں اس میں، لیکن وہ اس کو قائم کر رہے ہیں. انجینئر مرزا علی پہ ذرا فوکس کرے. اس نے تو بخاری مسلم کو ایک تاریخ کی کتاب بنا کے رکھ دیا. اب لوگ نہ نماز دیکھتے ہیں، نہ روزہ دیکھتے ہیں، نہ حج دیکھتے ہیں، نہ تقویٰ دیکھتے ہیں. بخاری مسلم میں ایک ہم جنرل بات کریں جی پہلے تو ہم یہ چیزیں پڑھتے تھے، اب تو وہ بس تاریخ کی کتاب بند کرا دی. وہ اصل تاریخ کی کتابیں تھیں نہیں، اس کو بنا دیا. اس کو بنا دیا. اب لوگ کھولتے ہیں اس کے اندر سے جناب یہ فلانے صحابی نے کیا کیا، یہ فلانے صحابی نے، وہ اس نے مطلب رکھ کے سامنے وہ کتابیں. تو یہ بہت بڑا بلنڈر نہیں ہو گیا اس ٹائم. میرے خیال اس نقطے کو تھوڑا سا آپ اور ہائی لائٹ کریں. یہ لوگوں کو یہ جتنے حوالے آپ نے بتائے ہیں جی ضعیف احادیث کی اقسام میں، جی یہ تو فضائل میں، اعمال میں اور تاریخ میں یہ تو سارے علماء مطلب اس میں وہ کہتے ہیں اس میں کوئی تشدد نہیں کیا جاتا. میں یہ ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے صرف ایک بات کرتا ہوں، جو بندہ بھی میری یہ بات سنے، انجینئر محمد علی مرزا نے ایک مقدمہ قائم کیا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کہتا ہے کہ جی میرا مقدمہ صحیح روایات سے ثابت ہے، وہ نیچے جزوی طور پر ثانوی طور پہ کوئی ضعیف حدیثیں لے آتا ہوں. نہیں، انہوں نے ایک مقدمہ قائم کیا. کیا کہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں فرق ہم کرتے ہیں. کیا فرق کرتے ہیں آپ؟ کیوں فرق کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا فرق ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بی بی عائشہ نے جو جنگ جمل کی تھی انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور میری شام نے رجوع نہیں کیا تھا. میرا چیلنج ہے جس تک آواز جاتی ہے
جس تک ویڈیو جاتی ہے میرا چیلنج ہے، انجینئر محمد علی مرزا کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ وہ ایک صحیح و سند روایت دکھائے جس میں بی بی عائشہ نے رجوع کی ہو جنگ جمل کی وجہ سے، کہ میں جنگ جمل کی میں رجوع کرتی ہوں، ایک روایت دکھائے، صحیح و سند روایت دکھائے. یعنی آپ اتنا بڑا مقدمہ ضعیف روایت پہ کھڑا کر کے، یعنی آپ کو خود پتا ہے وہ روایت ضعیف ہے، انجینئر کو پتا ہے. کیسے پتا ہے؟ انجینئر کی ویڈیو آئی ہے، ایک بندے نے کہا جی فلاں روایت ہے کتاب میں، ہم اسے استدلال کرتے ہیں. انجینئر کہا نہیں، اس میں ایک راوی ہے اسماعیل بن ابی خالد، وہ مدلس ہے، وہ ان سے روایت کر رہا ہے، روایت ضعیف ہو گئی ہے، اور اگر کوئی مدلس کی ان والی مانگتا ہے تو پھر میں پکی دیتا ہوں، پھر فلاں روایت بھی مان لو تو فلاں روایت بھی مان لو. تو انجینئر صاحب یہ جو رجوع والی روایت ہے اس کا راوی کون ہے؟ دیکھیں نا روایت، دیکھیں اس کو بتائیں راوی کون ہے. روایت ضعیف ہے، خود انجینئر صاحب کے منہج پہ ضعیف ہو گئی ہے. کیوں دلیل پکڑی آپ نے؟ کیوں استدلال کیا؟ یعنی آپ ضعیف روایتوں پہ باقاعدہ مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں اور دوسروں کو آپ کہہ رہے نہیں تاریخ میں اس روایت کی حیثیت بتاؤ، اس روایت کی حیثیت بتاؤ. یہ جتنی بھی انہوں نے روایتیں لکھی ہیں یہ جمل اور سفین کے معاملات میں، مجھے بتائیں انجینئر صاحب کا ایک مقدمہ کھڑا ہے کس پہ؟ کہ جب امیر شام نے جب صلح کی ہے نا، تو وہ صلح میں جو شرائط لکھی گئی تھی نا، اس شرائط پر امیر شام نے عمل نہیں کیا. یہ مقدمہ ہے انجینئر صاحب کا. شرائط کی صحیح سند کہاں ہے؟ تاریخی کتابوں میں ہے، انجینئر صاحب کا آرٹیکل پڑھیں، اس نے کہاں سے لکھا؟ وہ تو خود تاریخ کی کتاب، اس نے کہا جی استیاب میں ہے تو الاصابہ میں ہے تو تاریخ الخلفاء میں ہے تو اس میں تو اس میں. صحیح سند کہاں ہے؟ آپ کہیں گے نہیں تاریخ کی بات ہے تو ہم نے، یعنی آپ تاریخ میں سے کسی بات کو لے لیں گے، ضعیف سند ہوگی بی بی عائشہ کے رجوع کی، آپ کہیں گے تاریخ میں ہم نے لے لی. شرائط ہوں گی، آپ کہیں گے بلا سند بھی ہے تو تاریخ میں ہم نے لے لی ہے. آپ لے لیں گے، اور آپ کے سامنے جب کوئی تاریخی حوالہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں اس کی سند بھی ہو، پھر اس پہ وہ شرائط لاگو کرو جو حدیث میں لاگو ہوتے ہیں، اور پھر اس کی سند صحیح ہونی چاہیے. تو آپ نے یہ سارے شرائط لاگو کر کے اپنا آرٹیکل دوبارہ ذرا لکھ کر دکھائیں کتنی روایتیں بچتی ہیں بیچ میں. ابھی میں زیادہ کھول کر یہ چیزیں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں کروں گا تو پھر ظاہر ناسبیت کو نہ تقویت مل جائے، تو ہم لوگ اس لیے یعنی کہ ان کا وہ لحاظ کرتے ہیں. ورنہ انجینئر صاحب کو جو مقدمہ ہے وہ تو انتہائی کمزور، وہ تو علمی ان کو دلیل اساس ہی کوئی نہیں ہے علمی، انہوں نے بس جیسا سمجھا. میں نے ابھی اسی کی مثال دے دی کہ خود تاریخی ضعیف روایتوں سے مولوی اسحاق صاحب پوری زندگی پڑھتے رہے ہیں، ممبروں پہ پڑھتے رہے ہیں، مسجد میں پڑھتے رہے ہیں، ضعیف روایتیں پڑھتے رہے ہیں، اور شیعوں کو جا کر کہتے ہیں کہ ایمان ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نہیں وہ تو ضعیف روایتیں آ گئی ہیں. یعنی وہاں آپ کو اتنی فکر لگ گئی ہے، اور آپ جو وضو کر کے جمعے کے خطبہ میں کیا کیا مولود کعبہ پہ کیا کہا کہ حکیم بن حزام کی ولادت کعبہ میں ثابت ہے اور مولا علی علیہ السلام کی ولادت ثابت نہیں ہے. کسی نے کہا کہ علماء تو کہتے ہیں تواتر ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا لاکھوں کروڑوں علماء کہتے رہے، کیا فرق پڑتا ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہاں حکیم بن حزام کی ولادت ثابت ہے. کیوں ثابت ہے؟ کہا ابن حجر اسقلانی نے کہا. اچھا مولا علی علیہ السلام کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں علماء کہیں تو ثابت نہیں ہوتا، اور ابن حجر اسقلانی جب کہہ دیں کہ حکیم بن نظام کی ثابت ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے. اب میں چیلنج کرتا ہوں مولوی اسحاق صاحب کے چاہنے والوں سے کہ مولا علی علیہ السلام کو آپ مولود کعبہ اگر نہیں مانتے کہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، حکیم بن حزام کی ولادت کعبہ میں صحیح سند سے ثابت کرو. اور اگر ثابت نہیں ہوتی تو پہلے تو یہ بتاؤ مولوی اسحاق نے کیوں کہا ثابت ہے، دوسرا بتاؤ انہوں نے ابن حجر کا نقل کیا کہ وہ بھی صحیح مانتے ہیں. جب سند صحیح نہیں تھی تو ہمیں یہ سمجھاؤ کہ ابن حجر نے کیوں مانا کہ یہ بات صحیح ہے کہ حکیم بن نظام کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، کس اصول پہ مانا، وہ اصول ہمیں بتاؤ. اگر سند صحیح ہے تو دکھاؤ، نہیں ہے تو بتاؤ ابن حجر کیوں مان رہے ہیں اس کو، اور اگر اس کو مان رہے ہیں تو مولا علی کا انکار کیوں کر رہے ہیں. اصول لے کے آئیں گے نا. سند اگر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر آپ کو صحیح سند لانی پڑے گی حکیم بن نظام کے بارے میں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں تاریخ میں بیان ہوا ہے، پھر آپ وہ بھی مانو. اور مولوی اسحاق صاحب سے جا کر پوچھیں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت میں نہیں مانتا، سند صحیح نہیں ہے، تو حکیم بن نظام کی سند کہاں ہے؟ وہ صحیح سند ہمارے سامنے تو لے کے آئے. ادھر تو لاکھوں علماء بھی کہیں تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تو ادھر ابن حجر صاحب کہتے ہیں ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ادھر کہتے ہیں صحیح سند نہیں ہے اور ادھر سند نہ ہو. نہیں وہ کہتے ادھر سند کہتے ہیں صحیح ہونی چاہیے مولا علی علیہ السلام کے لیے کعبہ میں ولادت کی، اور حکیم بن نظام کے لیے سند پیش ہی نہیں کر رہے ہیں. جی مجھے ایک سال ہو گیا جعفر اسحاق صاحب سے میں نے کہا تھا، جو کہتے ہیں میں دوں گا سند، وہ آج تک نہیں دی مجھے. بس تو پھر دے دیں آگے.
آگے کبھی دے دیں. انجینئر صاحب سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ جب کوئی آپ کے ساتھ روایتیں آتی ہیں تو آپ حدیثوں والے جب شرائط لگاتے ہیں تو آپ بتائیے آپ کیوں پھر ضعیف روایتوں سے استدلال کرتے ہیں؟ آپ کیوں ضعیف روایتیں پکڑ کے بیان کرتے ہیں؟ اس میں مقدمے یعنی انہوں نے جنگ جمل اور صفین میں جو تفریق کی رجوع کی وجہ سے یہ مقدمہ قائم کیا نا، ضعیف روایت پہ مقدمہ قائم کیا. کیوں کیا آپ نے؟ آپ کے لیے تاریخ قبول ہے. آپ یزید کو امام حسین علیہ السلام کا قاتل مانتے ہیں، صحیح سند روایت ہے، تو کیوں نہیں ماری غلام مصطفیٰ زہیر کے منہ پر آپ نے جا کر کہ یہ لو روایت ہم دیتے ہیں، یہ اس کی سند صحیح ہے، جاؤ. اس کا ایک ہی سوال تھا نا کہ صحیح سند لے کے آؤ، دیتے کہتے یہ لو صحیح سند ہے. کیوں مانتے ہیں آپ؟ محدثین مانتے ہیں. محدثین کیوں مانتے ہیں؟ صحیح سند تھی ان کے پاس. تو یہیں سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ بھائی محدثین کا منہج ہوتا کیا ہے تاریخ میں. تو پھر یہ شیعہ کے لیے جو ہے وہ افضال اسلام کی کتاب پہ ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ تو مطلب سارے وہ واقعات وہ ہیں تاریخی، جیسے سقیفہ کا واقعہ اس میں لکھا ہے جی ٹھیک ہے نا، یا اس طرح سے دیگر. دیکھیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت لکھی ہے، تاریخی واقعہ. امام حسین علیہ السلام کی شہادت. آپ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا جو قاتل ہے یزید ہے، اہل سنت کہتے ہیں. آپ کا صحیح سند روایت ہے؟ کون تاریخی تواتر ہے. محدثین نے قبول کیا. محدثین نے کیوں قبول کیا جب صحیح سند روایت نہیں تھی؟ کیوں قبول کیا؟ آپ نے کہا اس لیے کہ تاریخ میں الگ معیار ہوتا ہے. یہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تاریخ میں تو وہ معیار ہی نہیں ہے جو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کی باری میں تاریخی تواتر سے یزید نومینیٹ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. آپ کی باری میں محدثین کے اقوال سے، سلف صالحین کے اقوال سے ثابت ہو گیا، یزید نومینیٹ ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. قرائن اور شواہد سے آپ نے ثابت کر لیا کہ یزید امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. آپ کو صحیح سند روایت کی ضرورت نہیں پڑی جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ روایت کی سند صحیح ہو اور وہ متصل سند ہو اور وہ راوی کہہ رہا ہو کہ میں وہاں موجود تھا، یزید نے حکم دیا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو، پھر یوں کر کے شہید کیا. آپ کو اس روایت کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی جناب سیدنا السلام علیہ کا مقدمہ آیا، آپ نے کہا قرائن کیا ہوتے ہیں، شواہد کیا ہوتے ہیں، سلف صالحین کے اقوال کیا ہوتے ہیں، تاریخی تواتر کیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں. سند اور سند پہ حکم بھی کون سا؟ وہ جو حدیث کے معیار پہ لگایا جاتا ہے. تاریخ نہیں، وہ جو حدیث کے معیار پہ حکم لگایا جاتا ہے وہ لگائیں گے. آپ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اور یہی دلیل ہے، یہ جو یزید کو مان رہے ہیں ان کے سلف صالحین اور تاریخی تواتر مان رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ ان کے تو محدثین کا منہج ہی یہ رہا ہے کہ وہ تاریخی تواتر کو تسلیم کرتے رہے ہیں. وہ قرائن اور شواہد سے بتاتے رہے ہیں کہ کس زمانے میں کیا واقعات ہوئے اور کیا نہیں ہوئے ہیں. تو جب آپ کا منہج یہ ہے تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ اس تاریخی روایت میں بھی ہمیں یہ دکھاؤ تو اس تاریخی روایت میں بھی وہ دکھاؤ؟ ہاں قوانین ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کوئی بھی روایت لائیں گے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا. نہ، قوانین ہوتے ہیں. اگرچہ اس کی سند نہیں، اس کے متن کے ہوتے ہیں. اگر وہ متن ایسا ہے کہ جس کی شخصیت کے متعلق بیان ہو رہا ہے، اس کے مثلا ایک آدمی ہے ہمارے پاس مسلم طور پہ ثابت ہے کہ یہ متقی آدمی ہے، ایک تاریخی روایت آ جاتی ہے کہ وہ شرابی ہے، تو ظاہر ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح روایات کے خلاف ہو گیا نا، اس کی سیرت اور کردار کے خلاف ہو گیا نا. وہ صحیح طور پہ ہمارے ثابت تھی. اس میں انبیاء کی عظمت اور شان قرآن نے بیان کر دی. اب اگر تاریخی کسی روایت میں انبیاء کی شان پہ جو حرف آئے گا وہ ہم نہیں مانیں گے. قرآن کے خلاف، مسلمات کے اجماع کے خلاف ہو گیا. تاریخ کی شان میں جو قرآن نے جیسے آیت تطہیر ہے اس کو یا جو تواتر سے حدیثوں سے یہ اجماع سے ثابت ہو گیا، مسلمات بن گئے، اگر اس کے خلاف کوئی آئے گا ہم نہیں مانیں گے. یعنی مطلقاً ہم نہیں کہہ رہے کہ ہر تاریخی روایت کوئی بھی آپ سامنے رکھو اب مانو جی اس تاریخی روایت، نہ ایسا نہیں ہے. اس کے متن کو پرکھنے کے اصول، لیکن مطلقاً ہر روایت کو رد کر دینا اور یہ ایکسکیوز دینا کہ نہیں اس کی سند نہیں ہے، اگرچہ اس کے شواہد ہوں، قرائن ہوں، اس کے اوپر سلف صالحین کے اقوال ہوں، تاریخی تواتر ہو، وہ کسی مسلمات کے خلاف نہ ہو بلکہ اس کے مزید شواہد آپ کو مل بھی رہے ہوں، آپ کہ نہیں اس کی سند نہیں ہے میں اس کو نہیں مانتا. تو بھائی یہ تو آپ کے محدثین یہ خود یہ اصول ہی نہیں مانتے. یعنی آپ دیکھیں، آپ خود ساختہ اصول پک اینڈ چوز کرتے ہیں اپنے خیالات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے نظریات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ میں نے جو کچھ بیان کر دیا وہ کہیں غلط ثابت نہ ہو جائے. تو آپ کسی ایک اصول کو لے کے آتے ہیں، یہاں ڈھال بناتے ہیں، دوسری دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اب اس اصول کے تحت تو میرا مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور بندے کا اصول لے کے آتے ہیں، نہیں اب اس اصول کے تحت ہم ثابت کریں گے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دین اسلام کو آپ نے مذاق بنا رکھا ہے کسی اصول کے تحت. آپ بلکہ میں تو بڑا حیران ہوں، وہ سامنے صاف ستھرا پڑی ہوتی ہے تو وہ تو مجھے آپ یوں لگ رہا ہے کہ وہ تو تاریخ کی کتاب بنا دی ہے. انہوں نے جناب ایک پھر نہیں اپنے اصول پر تو قائم رہے نا. ایک انسان ہے، اپنے اصول پر تو قائم رہے نا.
یعنی آپ کہتے ہیں کہ فلاں مسئلے میں مجھے روایت تاریخ کی بھی ہے نا، اس کی سند صحیح ہونی چاہیے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی جب تاریخ بیان کریں گے پھر اس میں ضعیف سند ہونی نہیں چاہیے نا. آپ تو بلا سند باتیں بیان کر رہے ہیں، بلا سند آپ اقوال بیان کر رہے ہیں اور ان سے حجت پکڑ رہے ہیں، دلیل پکڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی امام علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کس امام علیہ السلام کا نام لیا میں بھول گیا کہ غالباً امام یعنی کہ صادق علیہ السلام کا یا امام باقر علیہ السلام کا، کہ اگر مہدی ہوتا تو عمر بن عبدالعزیز ہوتا. انہوں نے علی اصغر نقوی صاحب سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ امام نے فرمایا، یہ کہاں فرمایا؟ یہ تاریخ الخلفاء میں. تاریخ الخلفاء ظاہر ان چیزوں کی سندیں تو نہیں ہوتی ہیں نا. کیوں بھائی کیوں سندیں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ ایک شخصیت کو ایک اسٹیٹس دینے جا رہے ہیں، آپ امام کے فرمان سے بتانے جا رہے ہیں کہ اس شخصیت کا اتنا بلند اسٹیٹس ہے. اس زمانے میں یہ مہدی ہوتے، اگر اس زمانے میں مہدی ہوتے تو یہ مہدی ہوتے، اتنا بڑا اسٹیٹس. آپ کہتے ہیں یہ تاریخ میں آیا ہے تو اس کے وہ سندیں ہوتی نہیں، وہ تاریخ کا مسئلہ ہے. اچھا یہاں آپ کو سندیں نہیں چاہیے، اور آپ کے سامنے جب ایسی روایت آ جائے، جب ہم مثلا جناب سیدہ کی شہادت کی روایت آ جاتی ہے، مولا علیہ السلام پر ظلم کی روایت، آپ کہتے ہیں یہاں تو ہمیں سندیں چاہیے. یہاں عقیدہ آپ بنا رہے ہیں، ایک بندے کو آپ امام مہدی علیہ السلام کا سٹیٹس دے رہے ہیں، وہ تو آپ بے سند قول بھی آپ نے کہہ دیا. خیر ہے، تاریخ میں ابھی تاریخ الخلفاء سے آپ کے سامنے 10 چیزیں رکھی جائیں گی، آپ کہیں گے اس کی سند کہاں ہے؟ یہ تو تاریخ کی کتاب ہے جی، یہ حدیث کی کتاب تھوڑی ہے، اس میں تو سندیں ہی نہیں ہے. یہ تو سند اگر امام البانی نے صحیح کہی ہے تو دیکھو حافظ زبیر نے ضعیف بھی تو کہہ دی ہے نا. آپ یہ بحثیں کریں گے. اگر ابھی کوئی بات آپ کو اسی تاریخ الخلفاء سے بیان کر دی جائے جو آپ کے اپنے کسی قول کے خلاف ہو جائے، کسی نظریے کے خلاف ہو جائے، تو آپ فوراً یہ اس میں سندی بحث کر دیں گے. اس کا اثر مصدر دیکھو، پھر اس میں آپ کہیں گے مدلس راوی آ گئے تو ان سے کر دیا، البانی نے صحیح کہا تو حافظ زبیر نے ضعیف کہہ دیا. یہ اصول آپ سارے لے کے آئیں گے، اور خود اپنی بارے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں تاریخ الخلفاء سے جو ہے الاصحابہ کی لکھ دو، اسود الغابہ کی لکھ دو، الاستیاب کی لکھ دو، فلاں زابی نے یہ کہہ دیا تو فلاں نے، وہ سارے اقوال آپ کے لیے حجت بن گئے. ایک اصول رکھیں، ایک اسٹیٹس رکھیں. یہ محدثین کا منہج. ابھی یعنی اس زمن میں ہمارے یہاں بحثیں آ گئی، مولا علیہ السلام کی ولادت کی بحث آ گئی کہ حکیم بن نظام کو جو محدثین اہل سنت میں مان رہے ہیں، وہ کیوں مان رہے ہیں؟ صحیح سنت تو ان کے پاس نہیں ہے نا، پھر مان کیوں رہے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی اصول ہے نا کہ تاریخ کی بات کو جب دیکھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تو اس میں سندی وہ اہتمام نہیں کیا جاتا. یزید کو امام حسین صاحب کا قاتل کیوں مان رہے ہیں؟ کوئی اصول ہے نا. شرائط کو کیوں مان رہے ہیں آپ؟ امام حسین صاحب نے جو شرائط لکھی ہیں وہ آپ کیوں مان رہے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی اصول آپ اپلائی کر رہے ہیں نا. سندوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. خود انجینئر صاحب جس روایت کو، خود ایک روایت کو ضعیف کہتے ہیں، اسماعیل بن ابی خالد کے تدلیس اور ان کی وجہ سے، معنن کی وجہ سے وہ ضعیف کہہ رہے ہیں، اور خود اسی اسماعیل بن ابی خالد کی معنن روایت کو دلیل بنا کر وہ کہہ رہے ہیں جی جمل و صفین میں تفریق قائم ہو گئی ہے، اور اب پورا اپنا انہوں نے ایک وہاں پر کیا کہتے ہیں نیریٹو بلڈ کیا، پورا اپنا ایک عقیدہ نظریہ دے دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو بالکل الگ ہے، وہ بالکل الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس روایت کو میں کسی اور متن کے ساتھ جس سند کو ضعیف مانتا ہوں، اسی سند کو میں اس متن کے ساتھ صحیح مان رہا ہوں. میں کسی کے اصول پہ کھڑے ہو جائیں. دھوکہ کیوں دیتے ہیں لوگوں کو؟ ہم دھوکہ نہیں دے رہے. ہم جو اصول ہے آپ کو قواعد الضوابط بتا رہے ہیں. میں نے ابھی بھی کہا کہ تاریخ کی ہر روایت قبول بھی نہیں کی جائے گی اور ہر روایت رد بھی نہیں کی جائے گی. اصول ہے، اصول اس میں اپلائی کیے جائیں گے. ایسے نہیں کہ جب چاہا تو کسی کو قبول کر لیا، جب چاہا کسی کو ٹھکرا دیا. وہ اصول کا میں نے ذکر کر دیا، دیگر بھی اصول انشاءاللہ آئیں گے، ہم ان کا ذکر کر دیں گے. اور یہ وہ منہج ہے عابد بھائی جو شیعہ سنی میں متفق علیہ ہے. یہ ابھی آپ نے بتایا، اور اہل سنت میں جتنے بھی سیکٹ ہیں آپس میں ان کے وہ بنے ہوئے گروہ، ان سب میں یہ متفق علیہ ہے. یہ جو جدید آئے ہیں، متشددین آئے ہیں، انہوں نے اپنے ایک خاص طور پہ ایک منہج کو انٹروڈیوس کروایا، اور انہوں نے وہ اجماع کو، جمہور کو، متفق علیہ کو پس پش ڈال دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ جیسے انجینئر مرزا علی صاحب بات کرتے ہیں نا، جس طرح کی ابھی آپ یہ بات کرا رہے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ انجینئر مرزا علی یہ سب کچھ پڑھا ہو. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے پڑھا ہو؟ یہ میرے سامنے کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ. اس کے خطبے انجینئر صاحب دیتے ہیں، مفتی جعفر حسین کی شرح سے خطبے دیتے ہیں. کیا ثابت کرتے ہیں؟ عقیدے اور فقہ کے مسئلے دونوں ثابت کرتے ہیں. میں دیکھو جی نہج البلاغہ سے ماتم حرام ہو گیا، یہ جی مولا علی صاحب نے خطبہ دیا تو یہ جناب امامت کا مسئلہ یہ ختم ہو گیا شیعوں کا، یہ دیکھو جی یہ تو شیخین کے فضائل ہو گئے، یہ ہو گئے. اس سے آپ دیتے ہیں اسی کتاب کے اندر. یعنی آپ کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھے ہوں گے، وہ جس کتاب سے حوالے دیتے ہیں انہوں نے آج تک اس کتاب کو نہیں پڑھا. صفحہ نمبر 56
اسی جو مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے اس پر مقدمہ آیت اللہ سید العلماء علی نقی النقوی نے لکھا. اور انجینئر صاحب کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. ایک بندے نے سوال کیا, وہ ان کے نیٹ پر ویڈیو موجود ہے کہ جی شیعہ کہتے ہیں کہ آپ جو نہج البلاغہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں اس کی سندیں کیا, کہتے ہیں یہ کوئی نیا جواب آ گیا ہے, پہلے تو یہ جواب نہیں ہوتا تھا. آپ کو کس نے کہا؟ آپ واقف نہیں. آپ کی پیدائش سے پہلے یہ مقدمہ لکھا ہے نقن صاحب نے. انہوں نے یہ مقدمہ لکھا 1375 ہجری میں, یعنی تقریباً 1960 کے لگ بھگ انہوں نے جا کے یہ مقدمہ لکھا. 1960 اس وقت جیسے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ اس وقت کا مقدمہ ہے صاحب. یہ آپ کے لیکچر کو سن کے انہوں نے جواب نہیں تیار کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے مندرجات کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے. مرسل ہے نہج البلاغہ. 1360 میں انہوں نے 1360 میں نہیں 1375 ہجری ہے نا, 1960 میں انہوں نے 1960 میں یہ مقدمہ اس وقت سے چھپ رہا ہے. یہ کیونکہ انہوں نے لکھا ہی آخری پیراگراف انہوں نے لکھے مفتی جعفر صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے اچھا ترجمہ کیا. یعنی مفتی جعفر صاحب نے جب ترجمہ کیا تھا نا تو آیت اللہ نقن صاحب کو بھیجا تھا, تو انہوں نے اس ترجمے کی تعریف آخر میں کی, تو شروع میں انہوں نے مقدمہ لکھا نہج البلاغہ پہ, وہاں انہوں نے اس وقت سے چھپ رہا ہے. یہ ایسا نہیں کہ آج کوئی نیا چھپ گیا. آگے کیا فرماتے ہیں مرسلات میں سے, آگے فرماتے ہیں لیکن مقام اعتقاد اور عمل میں, یعنی عقیدے میں اور فقہ میں, یہ ابھی جو ہم ساری بحث پڑھ کے آئے ہیں یہ وہ بحث کر رہے ہیں, مقام اعتقاد اور عمل میں ہم نہج البلاغہ کے مندرجات کو اور ادلہ کے ساتھ جو اس باب میں موجود ہوں اصول تعدل اور تراجیح کے معیار پر جانچیں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر اس نہج البلاغہ میں کوئی بات آ گئی جس کا تعلق آپ کے عقیدے سے ہے, جس کا تعلق آپ کے احکام سے ہے, فقہ سے ہے, حلال و حرام سے, وہ کہہ رہے ہیں یہ حجت نہیں رہے گی. کیا کریں گے؟ اور ادلہ کے ساتھ جو اس باب میں موجود ہے. یعنی اب عنوان ہم دیکھیں گے, مثلا توحید کا مسئلہ کوئی بیان ہو رہا ہے, مثلا رسالت کا مسئلہ کوئی بیان ہو رہا ہے, امامت کا مسئلہ کوئی بیان ہو رہا ہے, یا مثلا قیامت کا مسئلہ کوئی بیان ہو رہا ہے, یا مثلا کوئی جزوی طور پہ عقیدے کا مسئلہ کوئی بیان ہو رہا ہے, تو ہم یہ نہیں کہ کہیں گے چونکہ نہج البلاغہ میں لکھا ہے تو اس کو مان لو نا. وہ کہہ رہے ہیں اور ادلہ کے ساتھ جو اس باب میں موجود ہے, اس عنوان کو دیکھیں گے کہ اس عنوان میں تشریح کے پاس کیا مواد موجود ہے, قرآن سے, احادیث صحیحہ سے, ہمارے اجماع سے, ہمارے مسلمات سے کیا ثابت ہے. ان کی آپس میں ہم دونوں کو ملائیں گے کہ جو نہج البلاغہ میں لکھا ہے اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ممکن ہے نہج البلاغہ کی بات صحیح نکل آئے, مان لیں گے. یہ کسی نہج البلاغہ کے مقدمے میں یہ بات لکھی, یہ لکھ رہے ہیں, یہ سارے نہیں کا مقدمہ ہے. مرزا صاحب نے نہیں پڑھی. وہ آپ نے کہا نا کہ انہوں نے شاید یہ ساری چیزیں نہیں پڑھی ہوں گی جو ہم نے پہلے بیان کی. میں نے کہا جس کتاب سے وہ حوالے دے رہے ہیں انہوں نے تو اس کو ہی آج تک نہیں پڑھا ہوا ہے, وہ انہوں نے الگ کتابیں کیا پڑھنی ہے. وہ کہہ رہے بعض جگہ شاید دوسرے ادلہ کو ترجیح ہو جائے. یعنی نہج البلاغہ میں عقائد اور جب فقہ کا معاملہ آئے گا تو ہم کیا کریں گے, اس کو دوسرے ادلہ کے ساتھ دیکھیں گے. بعض جگہ کیا ہوگا, بعض جگہ ممکن ہے نہج البلاغہ کی بات صحیح نکل آئے, دوسرے ادلہ کے مطابق ہوگی. اور بعض جگہ کیا ہوگا, وہ کہہ رہے ہیں بعض جگہ شاید ان دوسرے ادلہ کو ترجیح ہو جائے گی. یعنی اس نہج البلاغہ میں جو کوئی لکھا ہے نا اس کو ترجیح ہم نہیں دیں گے, اس کو نہیں مانیں گے, اس کو رد کر دیں گے, ہم کہیں گے وہ دوسری باتیں ہم مانتے ہیں وہ صحیح ہیں. لیکن اس سے نہج البلاغہ کی مجموعی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. یعنی اس مجموعی حیثیت پر نہیں, اگر اس میں سے کچھ چیزیں آپ نہیں مانتے ہیں مجموعی طور پہ کتاب بہتر ہے نا. اس کا وزن اس طرح برقرار رہتا ہے جس طرح کافی کی, یہ رسول کافی کی الکافی, کافی کی بعض حدیثوں کو کسی وجہ سے نظر انداز کرنے کے بعد بھی کافی کا وزن مسلم ہے. وہ کہتے ہیں کافی میں حدیثیں لکھی ہیں لیکن ہم یہ تھوڑی کہ ساری حدیثیں قبول کرتے ہیں, ہم اس حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں. کسی کی سند میں مناقشے کی وجہ سے رد کرتے ہیں, کسی میں متن کے مناقشے کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں, لیکن مجموعی طور پر کتاب کیا ہے ہمارے یہاں, معتبر کتاب ہے. ترمذی اہل سنت کا مجموعی طور پر کیا ہے, معتبر. سنن ابی داؤد معتبر, سنن نسائی معتبر. لیکن کیا وہ اس کا ایک ایک لفظ معتبر ہے؟ نہیں, ضعیف بھی ہیں, موضوع بھی ہیں اس میں روایتیں. لیکن مجموعی طور پر کیا ہے, مجموعی طور پر اگر عابد بھائی وہ معتبر نہیں ہے تو کتب ستہ میں کیسے داخل ہوئی؟ اگر مجموعی طور پر وہ کتاب معتبر ہے ہی نہیں تو کتب ستہ میں کیسے آئی؟ اور اگر کتب ستہ میں آئی تو اس میں ضعیف حدیثیں کیوں ہیں؟ لہذا ان دونوں کو کمبائن نہ کریں کہ مجموعی طور پر ایک کتاب کو معتبر ہونا اور اس کے ایک ایک لفظ کا قبول کر, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو کمبائن نہ کریں. کتاب کی کسی نے تعریف کر دی تو آپ نے کہا ایک ایک لفظ اس کا ہم حجت بنائیں گے. کیسے بنائیں گے آپ؟ ترمذی کی تعریف نہیں کی علماء نے تو ایک ایک لفظ کو حجت بناتے ہیں آپ. سنن ابی داؤد کی تعریف نہیں کی آپ کے علماء نے, نسائی کی تعریف نہیں کی آپ کے علماء نے تو ایک ایک لفظ کو آپ حجت بناتے ہیں؟ نہیں بناتے ہیں.
یہ کیسا اصول آپ دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے کتاب کی مجموعی طور پہ تعریف کر دیجیے گی تو ایک ایک چیز اس کی حجت ہو جائے گی؟ عابد بھائی میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس نہج البلاغہ کے مقدمے کو آج تک نہیں پڑھا اور آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ اصول پڑھے ہوں گے۔ انجینئر صاحب کا کیا تعلق ہے ان اصولوں کے ساتھ؟ پڑھے ہیں تو میں اسی پر بڑا حیران ہوں۔ انجینئر صاحب تو بس اندھے مقلد ہیں وہ حافظ زبیر صاحب کے، اور جہاں کہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی بات نہیں بن رہی حافظ زبیر کے منہج پر چلتے ہوئے، وہ فوراً حافظ زبیر صاحب کو سکپ کرتے ہیں اور وہ کہاں پر جمپ لگاتے ہیں؟ وہ کہتے نہیں، پھر امام البانی کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور جب امام البانی کی آپ انہیں بتایا کہ وہ فلاں فلاں حدیث کو صحیح کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب یہ میرے عقیدے کے نظریے کے میرے بیان کے خلاف ہو گئی ہیں، میں رجوع تو کر نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں پھر حافظ زبیر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیسا پک اینڈ چوز کا۔ اسماعیل بن ابی خالد ان قیس ابن حازم کی روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ جائیے انجینئر صاحب کو بولیے کہ پڑھو حافظ زبیر علی صاحب کی تحکیم، اس روایت پر کیا حکم انہوں نے سند لگایا ہے۔ انہوں نے کہا یہ سند ضعیف ہے، اسماعیل بن ابی خالد مدلس ابن حازم سے ان سے روایت کر رہا ہے۔ اب انجینئر صاحب سے میں پوچھتا ہوں جو بی عائشہ کے رجوع کی آپ نے روایت پیش کی، وہ اسماعیل بن ابی خالد ان قیس بن حازم ہے یا نہیں ہے؟ یہ روایت کیسے صحیح ہو گئی آپ کے یہاں، جبکہ آپ خود ویڈیو میں کہہ چکے ہو کہ اسماعیل بن ابی خالد جب مدلس ہے ان سے روایت بیان کرتا ہے، روایت ہم قبول نہیں کریں گے، جو کرتا ہے قبول تو میں پھکی دیتا ہوں۔ پھکیاں سے دین نہیں چلتا، دلائل ہونے چاہیے مضبوط، علم میں وسعت ہونی چاہیے۔ آپ کے جملوں کا یہ دین محتاج نہیں ہے۔ لوگوں کو دینا ہے تو اخلاقیات دیجئے، لوگوں کو دینا ہے تو کوئی انہیں دینی بیک گراؤنڈ دیجئے۔ میں نے آپ کو مثال دے دی کہ نہج البلاغہ سے آپ چیزیں پیش کر رہے ہیں، آپ کو نہج البلاغہ سے کیا لگے کہ باقی علماء نے ہمارے کیا کہا، وہ تو آپ نے خود اس کتاب میں جو لکھا آپ نے وہ بھی نہیں مانا۔ اس کتاب میں للہ بلا فلان کا جو خطبہ ہے کیا آپ نے نہیں پڑھا؟ اسی کتاب کی شرح کے نیچے مفتی جعفر حسین صاحب نے لکھا کہ یہ مولا علی کا کلام نہیں۔ کیسے بیان کیا آپ نے؟ وہ انجینئر مرزا نے نہیں پڑھا، اسی کے نیچے لکھا ہے انہوں نے۔ نیچے لکھا ہے، یعنی ان کا مطالعہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 ملین بس ان کے سبسکرائبر ہیں، تو طارق مسعود صاحب کے ان سے زیادہ ہے، ان سے زیادہ ہے۔ 3 پوائنٹ سمتھنگ میں طارق جمیل صاحب کے ان سے زیادہ ہیں۔ یہ جو دعوت اسلامی کے اس وقت رہبر ہیں الیاس قادری صاحب، ان کے اس سے زیادہ ہیں۔ پھر حق ان کو مان لیں، پھر آپ تو باطل لوگ ہیں ان کے نزدیک۔ کل آپ کے مقابلے میں کوئی اور مذہب کوئی ملحد آ جائے گا، آپ سے زیادہ سبسکرائبر لے آئے گا، تو پھر آپ اس کا مطلب ملحد ہو جائے کہ ملحد مذہب صحیح ہو گیا ہے۔ یہ انہوں نے وہ پیش کی ہے۔ تو انجینئر صاحب اس میں کیا کہتے ہیں؟ للہ بلا فلان، یہ خطبہ نمبر 225 ہے۔ اب یہ میرے سامنے مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے۔ کیا انجینئر صاحب نے یہ ترجمہ پڑھ کے لوگوں کو سنایا نیچے شرح میں پڑھ کے؟ وہ کہتے ہیں ابن عبدالعزیز ابن ابو الحدید معتزلی نے یہ کہا۔ معتزلی نے یہ کہا؟ معتزلی شیعوں پر حجت ہے؟ آپ کے لیے حجت ہے معتزلی؟ وہ جو کچھ کہتا ہے آپ مانتے ہیں اس کو؟ وہ اہل سنت کی آف شوٹ ہو کر آپ نہیں مانتے تو شیعوں کو آپ حوالہ دے رہے کہ معتزلی نے یہ کہا ہے۔ خود یہ نیچے لکھتے ہیں مفتی جعفر حسین اسی خطبے کے ذیل میں، اگر یہ کلمات معتزلی کے جملے پر، اگر یہ کلمات حضرت عمر کے متعلق ہوتے اور اس کے متعلق کوئی قابل اعتماد سند ہوتی تو ابن ابو الحدید اس سند اور روایت کو درج کر دیتے۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی قابل اعتماد سند ہے ہی نہیں جس میں یہ ہو کہ یہ حضرت عمر کے لیے کلمات مولا علی نے کہے ہیں۔ جب سند ہے ہی نہیں، مفتی جعفر شرح میں لکھ رہے ہیں تو آپ سند کو پیش کرتے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں ابن ابو الحدید معتزلی نے کہا، ابن ابو الحدید معتزلی مولا علی کے زمانے کا آدمی ہے، ان کے سامنے کھڑا تھا، سن رہا تھا یہ باتیں۔ مولا علی نے نام لیا تو اس نے کہا میں نے سن لیا یہ نام، اس کی سند کرائے مولا علی تک کہ کس نے کہے۔ اور مفتی جعفر کہہ رہے ہیں کہ اگر سند ہے تو وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ اگر قابل تو سند لاؤ تو آپ سند لے کے آئے نا۔ یعنی ادھر آپ کہتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی تاریخی بات بیان کی جائے آپ کہتے ہیں نہیں اس کی سند ہونی چاہیے اور سند بھی صحیح ہونی چاہیے، وہاں آپ یہ معیار لگاتے تاریخ۔ اور یہاں ابن ابو الحدید معتزلی کے قول سے بتا رہے ہیں کہ مولا علی نے کس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ آگے کیا لکھتے ہیں مفتی جعفر صاحب؟ مفتی جعفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ارشاد، پھر یہ سمجھنا کہ وہ حضرت عمر ہی کے متعلق الفاظ ہیں، کہ یہ الفاظ حضرت عمر کے متعلق ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بلا دلیل ہے۔ آخر میں اس بات مدعا کے لیے میں تبری کی روایت پیش کرتا ہوں، وہ تبری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، یہ اسی خطبے کے لفظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس واقعے کا راوی مغیر ابن شعبہ ہے، اور پھر آگے وہ پورا واقعہ لکھتے ہیں، پھر آگے لکھتے ہیں اگر اس کلام سے وہ کلمات مراد ہیں جو بنت ابی حتمہ نے کہے ہیں کہ جن کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ اس کے دل کی آواز نہیں بلکہ اس سے کہلوائے گئے ہیں، تو بے شک اس سے مراد عمر ہے۔
وہ کہتے ہیں اگر اس سے مراد عمر ہے تو یہ مولا علی کی تو کلمات ہیں ہی نہیں، یہ تو تبری میں روایت موجود ہے بنت ابی حسمہ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مولا علی کے الفاظ ہے. آپ نے مفتی جعفر حسین کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں اس کی تو سند ہی کوئی نہیں. ہاں اس کی سند کہ مولا علی نے حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں، وہ کہہ رہے سند ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کیا ابن ابو العزیز معتزلی کے پاس سند نہیں تھی، آپ کہاں سے لے کے آئیں گے سند؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کلمات آپ یہی مراد لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کی سند تو ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں تبری میں اس کی سند، اگر حضرت عمر کے بارے میں آپ کہتے تبری میں، اور وہ مولا علی کا کلام نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ الفاظ امیر المومنین کو ان کی مدح میں کہے تو یہ کہیں بھی ثابت نہیں، بلکہ اس روایت سے تو سراحتاً ہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بنت ابی حسمہ نے کہے تھے. خدا جانے کس بنا پر بنت ابی حسمہ کے الفاظ کو درج کر کے یہ دعویٰ کرنے کی جرات کی جاتی ہے کہ یہ الفاظ امیر المومنین نے حضرت عمر کے بارے میں کہے ہیں. وہ کہتے ہیں الفاظ کسی اور کے ہیں، پتہ نہیں دعویٰ کیوں کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو مولا علی نے کہے، حضرت عمر کی شان میں کہیں. انہوں نے تو یہ بھی نہیں پڑھا. چاہیے کہ وہ کوئی صحیح طرح سے مطالعہ کر نہیں، وہ پڑھتے نہیں، وہ صرف گوگل والے ہیں نا، اصل میں وہ ہیں گوگل والے، وہ گوگل ماسٹر ہیں. وہ کیا کرتے ہیں گوگل میں چیزیں سرچ کرتے ہیں، گوگل میں سکینز ہوتے ہیں، وہ شیعہ سنی کی الگ الگ ویب سائٹیں بنی ہوئی ہیں، اہل حدیث کی الگ ہے، دیوبند کی، وہ ایک دوسرے کے خلاف وہ وہاں سے کوئی سکینز نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں. آپ ان کے گھر چلے جائیں، ان کے پاس کتب کا کیا ذخیرہ ہے؟ کوئی نہیں. وہ گوگل ماسٹر ہے، ان کے پاس کسی نے کوئی ان کو بھیج دیتا ہے تو کوئی وہ خود نکال لیتے ہیں وہاں سے. تو گوگل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. گوگل میں یہ خطبے کے متن تو آ گئے، اب وہ گوگل والا بتاتا ہی نہیں ہے کہ اس کتاب پر تشیع منہج کیا ہے. وہ گوگل والا یہ تھوڑی آپ کو بتائے گا، وہ متعصب نے بنائے ہیں نا، شیعہ دشمن نے بنائے ہیں، اہل بیت کے دشمن نے بنائے ہوئے ہیں نا، تو وہ آپ کو کیسے بتائے گا؟ اور وہ یہ بھی نہیں کہے گا اس کی شرح کیا کرتے ہیں، وہ یہ بھی آپ کو نہیں بتائے گا. تو لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، ان سکینز کو اٹھاتے ہیں، اس پہ اپنا جناب وہ ریکارڈ کرا دیتے ہیں اپنا بیان، اور جب ان سے کوئی سوال کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر اس سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ان سوالوں کو چھوڑو، میں سوال کرتا ہوں تم مجھے جواب دو. آیت اللہ خوئی نے عوام کو تذاب کہا ہے. آیت اللہ خوئی نے. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کہاں کہا ہے تو کہتے ہیں آپ شیعہ علماء سے پوچھیں کہ خوئی صاحب کی رجال کی کون سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات کی. آپ کو آیت اللہ خوئی کی رجال کی کتاب کا نام نہیں آتا. آپ کو یہ کس نے بتایا کہ انہوں نے جھوٹا کہا ہے؟ اس لیے کہ مولوی اسحاق صاحب نے کہا تھا. کس طرح لکیر کے فقیر ہے اور اپنا دعویٰ کر. انجینئر صاحب کہتے ہیں مجھ سے ایک بندے نے کہا جی شیعہ کے ایک بندے نے 40 کتابوں کا حوالہ دیا ہے اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جناب سیدہ کی شہادت ہو گئی ہے. کہتے ہیں وہ 40 ہوں یا اس سے کئی گنا زیادہ ہوں، 400 یا 4000 کا ہے، مجھے یاد نہیں ہے. کہتے ہیں وہ اصل راوی تو ایک ہی عمار ابن ابی عیاش، وہ کذاب ہے، ہم نہیں مانتے. یہ کس نے 40 کتابوں کے حوالے دیے ہیں؟ کس نے ثابت کیے 40 کتابوں سے شیعوں میں؟ شہنشاہ نقوی صاحب نے. ان کی تقریر بھی موجود ہے، ان کی تحریر بھی موجود ہے سنوان میں. لطف کی بات عابد بھائی یہ ہے کہ اس انسان کی اب جہالت کا اندازہ لگائے جنہیں محمد علی مرزا کی ابان والی روایت شیعہ روایت ہے، جو 40 روایتوں والی ویڈیو شہنشاہ نقوی صاحب نے کروائی ہے، اپنے نیٹ پر دی ہے، اور جو انہوں نے تحریر میں پوری کتاب چھاپی ہے اس میں انہوں نے ساری سنی روایتیں لکھی، اس میں شیعہ روایت انہوں نے لکھی ہی نہیں، اور کسی ایک میں بھی ابان راوی ہے ہی نہیں. سب سنی روایات، وہ ہے ہی سنی روایات، انہوں نے ثابت ہی سنی روایتوں سے کیا ہے نا. وہ شیعہ روایتیں انہوں نے لکھی نہیں کیونکہ وہ ہے ہی، کتاب کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے سنت، کر رہے ہیں اس میں ہے ہی نہیں ابان کی روایت. وہ شیعہ روایتیں، وہ سنی روایتیں، وہ شیعہ روایتیں ہے ہی نہیں. اس بندے نے اس کتاب کو پڑھا تک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مولوی اسحاق نے کہا تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جناب سیدہ کی روایت آ جائے گی تو وہ کیا ہوگا اس روایت کا؟ وہ ابان نے بیان کی کہ اصل راوی ایک ابان ہے. اب چونکہ مولوی اسحاق صاحب نے کہہ دیا، انجینئر صاحب ٹھہرے اندھے مقلد، کتابیں ان کو کوئی دیتا نہیں ہوگا، مارکیٹ سے خریدنے نہیں دیتا ہوگا، نیٹ ان کا چلتا نہیں ہوگا، توفیق اللہ نے جتنی ان کو دی ہے وہ اتنی دی ہے کہ جب مہمان آ جائیں تو ان سے لڑنا بھڑنا شروع کر دو، اور اپنے لوگوں کو پھر وہ آپ جا کے پیچھے جسٹیفیکیشن شروع کر دو کہ میں لڑتا بھڑتا کیوں، لوگوں سے ایکسکیوزز دینا شروع کر دو. بس یہی ان کا دین ہے. بھائی اللہ کے بندے، اس بندے کی تقریر سنی ہے آپ نے، اس کی تحریر پڑھی ہے آپ نے. یہ ادھر ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ محسن ابن علی، انجینئر صاحب فارسی میں ہے. اصل وہ لوگوں سے آج کل بہت پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو زبانیں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو فارسی میں، ایسا نہ وہ لے لیں بعد میں سوچے کہ وہ یہ تو فارسی میں کتاب نکل رہی ہے، اب کیا کریں ہم. اب آپ دیکھیے جی اس میں وہ لکھتے ہیں
اچھا اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے حقیقت رجال ابن غزالی پر پورا باب باندھا کہ رجال ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے. اچھا جی روایت نمبر 2 میں آپ کو دکھاتا ہوں 113. اب وہ جناب موصل کی شہادت لکھ رہے ہیں. یہ جناب وہ لکھتے ہیں روایت، وہ لکھتے ہیں کہ روایت نمبر 2 ہے ہمارے ہاں. وہ روایت نمبر 2 لکھتے ہیں ابن قولوی، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے اور ان سے یہ روایت کو یعنی پہلے وہ عربی میں لکھتے ہیں، بعد میں وہ فارسی میں اس کا سارا ترجمہ کرتے ہیں، کامل الزیارات سے روایت لکھتے ہیں. سر اس روایت، یہ روایت امام صادق علیہ السلام سے، یہ معراج کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا نبی خاتم کو کیا کیا ہوگا. اس میں محسن ابن علی کی شہادت کا ذکر ہے. اس روایت میں نہ ابان ہے نہ سلیم ابن قیس ہلالی ہے. امام صادق کی روایت ہے. امام صادق کی جب روایت آتی ہے تو اس میں ابان اور سلیم ویسے ہی نہیں آتے دونوں. سلیم ابن قیس نہیں آتا اس میں کیونکہ اس کی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. اس میں دونوں راوی ہے ہی نہیں پھر سے. اور اس روایت کے ایک ایک راوی کا نام لکھ کر انہوں نے توثیقات بیان کی ہیں. ایک ایک راوی کا نام لکھ کر، پہلا راوی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ایک ایک راوی پر. اس پر نہ ابان ہے نہ سلیم ہے. آگے وہ لکھتے ہیں روایت نمبر 3، وہ لکھتے ہیں دلائل الامامہ سے، جو تبری نے تشیع والے نے روایت نقل کی ہے. یہ روایت وہ لکھتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. اس میں نہ ابان ہے نہ سلیم ہے. اور اس کے بعد وہ اس روایت کو کہتے ہیں صحیح ہے. اور پھر تبری سے لے کر مؤلف سے لے کر وہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ابو بصیر تک ایک ایک راوی کی توثیق بیان کرتے ہیں، ایک ایک راوی پر کہ سارے راوی سے کہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا. اس کے علاوہ احمد سلمان صاحب نے کتاب لکھی، انہوں نے 11 روایتیں لکھ کر کہا ہے کہ ان سب کی سندیں صحیح ہیں، اور انہوں نے ویسے ٹوٹل 24 روایتیں لکھی ہیں. المختصر کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی ہی نہیں. آپ کو کسی بندے مولوی صاحب نے کہا جو بھی دنیا میں کہتا ہے نا کہ جناب یہ جناب سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ اکیلا بان راوی ہے، اب جو بھی بیان کرے گا بات سے بیان کرے گا. آپ نے جناب ان کے پیچھے ان کے نوالے چبانا شروع کیے. ایک بندے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک بندے نے 40 حوالے دیے. آپ نے کہا پھر اصل راوی تو ابان ہی ہے. آپ نے پڑھا بھی ہے کہ بھائی اس نے شیعہ والے دیے ہیں، سنی دیے ہیں، سنی والے دیے ہیں. وہ اسلم کی روایت بیان کر رہا ہے تو اسلم کیا ابان سے روایت بیان کرتا تھا؟ اسلم میں ادوی نبی خاتم کے زمانے کا آدمی، اس نے ابان سے سن کے روایت بیان کی تھی. وہ تو اصل میں ابھی والی روایت پر تو اس نے یہ میں وہ سن رہا تھا، اس کو تو اس کا دل نہیں مانتا. ہاں جی ان کا دل تو نہیں مانتا نا. دل نہیں مانتا. ہاں اہل بیت کی مضمون دل بھی آ جاتا ہے یہ بیچ میں. مطلب ہے کہ آپ چاہیں تو مطلب بخاری کی کسی بھی صحیح حدیث کو اس لیے چھوڑ دیں کہ دل نہیں مانتا. ہاں اس نے وہیں سے اصول لیا ہے نا کہ ان کے مخالفین جو ہے نا یہ جو مقدمہ پیش کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں ہم حسینی ہم ناسبیوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو وہ میرے خیال ہے یہی کہتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے باتیں تو آپ بھی شاید ٹھیک کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا. تو یہ جب شیعوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کے پاس وہ اپنے دلائل تو ہوتے نہیں. اسناد کے اندر تو قواعد چلتے ہیں. نہیں ان کا نہیں، آپ نے کسی سند کو چلے ٹھیک ہے اور آپ کے نزدیک صحیح ہے تو بتا دیں. نہیں قواعد چلتے ہیں، عابد بھائی قواعد چلتے ہیں، لیکن دل چل گیا نا. نہیں قواعد چلتے ہیں لیکن انجینئر صاحب کے پاس قواعد ہے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا قواعد چلائیں گے. دوسری چیز آپ دیکھیں، آپ دیکھیں یعنی کتنا بڑا ایک آدمی، یعنی مجھ سے ایک آدمی گفتگو کرنے کے لیے آتا ہے اور میں اسے صرف چپ کرانے کے لیے کہہ دوں میں حدیثوں کو نہیں مانتا، میں قرآنسٹ ہوں. جو شیخ محمد صاحب کے ساتھ جا کر بیٹھو، کتابیں حدیثوں کی رکھی ہوئی ہیں سامنے اور کہتے ہو ہم نے ان کتابوں کو انٹروڈیوس کرایا. لوگوں کے پاس تو پڑھی ہوئی تھی، ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. اور ہیں آپ قرآنسٹ، کہیں کو پڑھتے ہیں یہ کتابیں. اور عابد بھائی یہ جو ان کا دل نہیں مانتا، مسئلہ کیا ہے اصل میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو حسینی کہہ کے ناسبیوں سے لڑتے ہیں. ناسبی ان کو اپنے دلائل دیتے ہیں تاکہ یہ اہل بیت کا یہ جو دفاع کر رہے ہیں نا، تاکہ ہم اہل بیت کا دفاع انہیں نہ کرنے دیں. اب جب یہ شیعوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو شیعوں سے بڑھ کے کون اہل بیت کا دفاع کرے گا؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں یہ تو ہمیں ہضم نہیں ہو رہی. جیسے ناسبیوں کو ان کی حسینیت ہضم نہیں ہوتی، ان کو شیعان اہل بیت سے جو اہل بیت کے صحیح فضائل ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتے. اب جب ان کو ہضم نہیں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ناسبی ان کو دلائل دیتے تھے یہ سیم سارا مقدمہ اٹھا کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں. ناسبیت پائی جاتی ہے. ناسبیانہ دلائل دیتے ہیں، ناسبیانہ دلائل، وہ دلائل جن کو خود رد کر کے آئے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے جو بیعت کر لی، تو بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو اختلاف ہوا تھا فدق اور خلافت کا وہ سیٹلڈ ہو گیا، میٹر وہ ختم ہو گیا، کلوز، چیپٹر کلوز. کیوں؟ کہا بیعت کر لی.
تو امام حسن علیہ السلام امیر شام کی بیعت کریں گے تو کوئی چیپٹر کلوز نہیں ہوا، تو پہلے والا کوئی چیپٹر کلوز نہیں ہوا آپ کے نزدیک. اب کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ چیپٹر اوپن رہ گیا، کلوز نہیں ہوا؟ اور ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر بیعت سے چیپٹر کلوز ہونے ہوتے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، مصنف عبد الرزاق میں، صحیح ابن حبان میں، تاریخ مدینہ منورہ میں، مسند امام احمد بن حنبل میں، جب فتح کی آپ روایتیں نکالیں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں خلیفہ بنا، حضرت ابوبکر چلے گئے، میں خلیفہ بنا، اب میری خلافت کو 2 سال گزر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ حضرت ابوبکر کو بھی سمجھتے تھے فلاں 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 فلاں، آپ مجھے بھی سمجھتے ہیں فلاں 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 فلاں. اچھا حضرت عمر یہ نہیں جانتے تھے کہ بیعت تو ہو چکی ہے، بیعت سے تو سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں؟ کوئی چھوٹی سی بات نہیں جانتے تھے کہ بھائی انجینئر صاحب کو پتہ چل گیا کہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کے جتنے بھی تنازع ہیں نا، وہ تنازع جب آپ نے بیعت کی ختم ہو گئے. حضرت عمر کو نہیں پتہ چلا. اچھا حضرت عمر کو نہیں پتہ چلا تو سامنے جو حضرت علی اور عباس بیٹھے تھے وہ جواب میں کہتے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم نے تو بیعت کی ہوئی ہے آپ کی، بات ہی ختم ہو جاتی. اچھا جو صحابہ تھے وہ نام لکھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان تھے، حضرت عبد الرحمان تھے، فلاں فلاں تھے، وہ کہہ دیتے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو بیعت کی ہوئی ہے. اس لیے سب کو پتا تھا کہ بیعت کس سے کیا تعلق ہے. ایک مصلحت کے تحت، جنگ بندی کے تحت، نفرتوں کو ختم کرنے کے تحت اگر آپ نے کوئی مصلحت کر لی، خاموشی اختیار کر لی، تو اس کو یہ کیسے مطلب کہ تنازع ختم ہو گیا؟ تو المختصر وہ بیعت سے یہ مسئلے ختم ہوتے ہیں. وہ آپ نے بخاری مسلم کوئی نہیں پڑھا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں بیعت ہوگی مسئلے ختم ہو گئے. یار بخاری مسلم تو پڑھ لیتے، آپ کہتے ہیں لوگوں کے گھر پڑھی ہوئی ہیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. تو آپ کے یہاں بھی میرے خیال پڑھی ہوئی ہیں ٹیبل پہ یوں کر کے کہ یہ دیکھ لو بخاری ہے میرے سامنے. جی ایسے ہی لگتا ہے. اور پڑھا ہی نہیں، اصول مبادی نہیں ہے. کسی اصول پر آئیں، کسی مبادی کے تحت گفتگو کریں، پھر آپ رجوع ثابت کرنے پہ آتے ہیں. کبھی کہتے ہیں وہ جی ابن عمر نے رجوع کر لیا تھا، وہ کہتے تھے جی میں نے تو رجوع کر لیا، میں نے علی علیہ السلام کے ساتھ مل کرنا وہ قتال کیوں نہیں کیا باغیوں کے خلاف. لو صحیح سند روایت کہاں ہے؟ یہ روایت کیا ہے؟ اس کی سند بتاؤ، یہ سند صحیح بنتی ہے؟ صحیح روایتوں پہ آپ رجوع ریکارڈ کروائی جا رہے ہیں لوگوں کے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ ایکسکیوزز دے کے ضعیف روایتوں پہ وہ جو انہوں نے کیا سب کچھ آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی خیر ہو گئی چونکہ میں ضعیف روایتیں لے کے آ رہا ہوں. اور ادھر سے آپ کہتے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی روایت آتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں جی اس کی سند بھی نہ، اور پھر وہ حدیث والا پورا منہج میں نے ابھی آپ کو حوالے دیے ہیں، شیعہ سنی متفقن علیہ، متقدمین کے متاخرین کے سب کے حوالے دیے کہ بھائی یہ منہج ہے کیا اصل میں، تاریخ میں یہ منہج نہیں ہے جو آپ حدیث میں اپلائی کرتے ہیں. امام البانی آپ قصیدے پڑھتے ہیں علامہ مودودی کے، وہ باب ہی پورے اس چیز پر باندھ کر چلے گئے ہیں کہ بھائی یہ کون سا اصول آپ نے اپنا لیا ہے، تاریخ کو پرکھنا ہے آپ نے. تو آپ وہ حدیثوں کے قاعدے لگانے شروع کر دیے. آپ کہتے ہیں واقدی کو ہم کیوں لیں، وہ کہتے ہیں واقدی کو آپ نے کیسے نہیں لینا بھائی، آپ کے جب محدثین علماء نے اس کو لے لیا آپ کی کیا مجال ہے جو آپ واقدی کو متروک قرار دے رہے ہیں تاریخ کے اندر. وہ پورا باب باندھا ہے انہوں نے. تو المختصر یہ وہ بات یعنی پھیل گئی کہ یہ کتاب کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ہر روایت کے بارے میں یہ اصول نہیں ہوتا کہ اس کی آپ سند دیکھیں اور سند پر آپ حکم کو بیان کریں، بلکہ یہ کچھ معاملات ہیں احکام یعنی حلال و حرام فقہ کے مسائل اور اس کے علاوہ عقائد، اس میں سند کی تحقیق ہوتی ہے، اس میں سند کی تحقیق ہوتی ہے اس لیے کہ اس پر آپ کی آخرت کا دار و مدار ہوتا ہے. باقی جو تاریخ آپ کے ہاں آتی ہے، مواعظ آتے ہیں، یہ قصص ہے، یہ مغازی ہے، اس قسم کے ترغیب و ترغیب ہے، اس قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں اتنی شدت نہیں کی جاتی. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی شیعہ کا آج کا قاعدہ ہے، یہ امام احمد ابن حنبل سے لے کے امام البانی تک آپ چلیں وہ سب یہی کر رہے ہیں، سب اس چیز کو مان رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، ان معاملات میں تشدد نہیں کیا جاتا، وہ فقہ کے مسائل ہوتے ہیں یا عقیدے کے. لہٰذا سلیم ابن قیس الہلالی کے اندر ایسے معاملات جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، مواعظ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یعنی کہ اس میں کچھ فضائل اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں آپ کو سندوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے آپ متن کو دیکھیں گے اور اس متن کو اگر مسلمات کے خلاف نہیں ہے، اگر عقل سلیمہ کے خلاف نہیں، وہ انجینئر صاحب والی عقل نہیں کہ وہ جس چیز کو چاہے گا یہ پھر عقل سے خلاف ہوگا تو یہ پکی ہو گئی، وہ والی عقل نہیں ہوتی، وہ عقل سلیمہ ہوتی ہے. اگر عقل سلیمہ کے خلاف نہیں ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے، اجماع کے خلاف نہیں ہے، مسلمات کے خلاف نہیں ہے،
تو آپ ان کو قبول کریں گے اور ان کے وہ شواہد ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں، ان کو پرکھا جا سکتے ہیں، ان چیزوں کو ان کی جان پہچان کی جا سکتی ہے۔ لہذا سلیم میں ایسی جو چیزیں اس میں تو آپ کو ویسی سند کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر سلیم کی سند ضعیف بھی ہو جائے تو یہ جو چیزیں بیان ہوں گی ان مضامین کے تحت اس پر ویسے ہی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں سند کی تصحیح کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں سند عالی اس طرح نہیں ہوتی وہ جو حدیث کے مضمون میں ہوتی ہے۔ تو اب وہ بات طویل ہوگی تو انشاءاللہ میں اسی موضوع کو لے کر آگے بھی انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے کروں گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔